2 میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے جاری رکھا ہے، اور آج ہم لیول 5 پہ، کورس نمبر 5 پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کا بھی آخری کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے اور ہمیں یہ وقت بھی دیا، اور ہمیں جو ہے ہمیں ڈاکٹر ظفر الہی جیسے شفیق استاد بھی فراہم کیے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک بڑا وقت لگایا ہے، اور ایون پاکستان وہ چلے گئے ادھر سے بھی ہمارے ساتھ یہ کورس کراتے رہے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظفر الہی سے کہ آج کے یہ جو آخری کلاس ہے، کلاس نمبر 20، وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر معاذ۔ انشاءاللہ میں ڈائریکٹلی کو پروگرام پہ چلتا ہوں۔ لیول 5 ہے اور اس کی جیسے معاذ نے بتایا اور آپ کے علم میں ہے کہ آج انشاءاللہ جو اس کا لیسن نمبر 20 ہے اور یہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہے۔ ہم الحمدللہ یہ ہمارا 5واں لیول ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو جو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیول 1 جو تھا وہ ہمارا نماز کے بارے میں تھا، اور لیول 2 میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ شروع کی تھی، اور اس کے 20 پیجز تھے سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے، تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو پہلے حصے میں پہلے 5 پیجز تھے، لیول 1 تھا ہمارا۔ اس کے بعد لیول 2 میں 6 سے 10 تھے۔ اگر مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے 5 پیجز میں جو کلاسیفیکیشن تھی انسانوں کی، متقین، کافرین، منافق، اور دعوت قرآن، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور شیطان کا جو ہے وہ اس میں سے انکار کرنا، اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل آتی ہے، ہسٹری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انہوں نے ان کا انکار کیا، ان کے رویے کیا تھے، لیکن جو بگڑی قوم کی حیثیت سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ پورا مضمون جو 6 سے لے کے 17ویں صفحے تک جو چلا، تقریباً 50 پروگرام تھے جو ہم نے اس پہ کیے۔ اس کے بعد جو آخری 3 صفحات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد امت کے لیے امام ان کی، وہ کعبہ کی تعمیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا، تو یہ جو ہے ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے بھی سبق میں دوبارہ پھر جو بنی اسرائیل کو اور انہی کو جو وہ ریفر کیا گیا ہے، ان کے رویوں کو، اس کو۔ تو آج جو ہمارا آخری صفحہ ہے 20، اور اس کا آخری جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کا جو لیسن ہے وہ آئے گا۔ تو اس میں جو پہلا تھا اس میں ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارا، وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، تب جو ہے تم ہدایت پاؤ گے، یعنی ہدایت کے لیے یہودی یا نصارا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مضمون کل ان آمنوا مثل ما آمنت به، اگر وہ ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، جیسے تم ایمان لائے تھی، ان کو کہا گیا کہ، اور یہی مضامین جو تھا وہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیا۔ پھر یہ تھا کہ قل تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم اللہ کے بارے میں ہمارے سے جھگڑا کرتے جو تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی۔ یہ سیکنڈ لاسٹ تھا، اور جو لاسٹ آج یہ ہے ومن اظلم ممن کتم شہادتا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپائے۔ تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ پہلا جو ہمارا پارہ ہے وہ اس سے مکمل ہو جائے گا۔ اس میں تعارف میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ پیج ہے، اور اس میں ہر لائن میں جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے جو نئے الفاظ آتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آیت نمبر 140 اور 141 میں کوئی نیا لفظ نہیں آیا، اور ہم جو وہ جتنے الفاظ ہیں ان کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے گریجولی اس لیول کو اٹین کیا۔ اس میں جو سورہ آیت نمبر 140 ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے ہم نے لیسن 19 میں کیا تھا، اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج کریں گے، لیکن کنٹینیوٹی کے لیے پوری آیت کو میں نے لے لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط قانوا ہودا او نصارا قل انتم عالم ام اللہ، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہوگا۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ من اور کون، اظلم بڑا ظالم ہوگا، ظالم جو ہے وہ ظالم ہے، اور اظلم بڑا ظالم ہے، یعنی کہ جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ ہو گیا اظلم بڑا ظالم۔
ممن اس سے جس نے قتما چھپائی شہادتن شہادت قتما شہادت ممن قتما شہادتن اور جس نے چھپائی شہادت یعنی کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے شہادت کو چھپایا اندہو جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی تھیں اس میں جو کچھ پیغام بھیجے تھے تو وہ جو ہے جو اس نے اس کو پڑھا تھا اس کا ذمہ دار تھا کہ وہ بتاتا لیکن اس نے اس کو چھپا لیا تو کہا اس سے اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وما اللہ بھی اور نہیں اللہ وما ہوا اور ما نہیں اللہ اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون جو تم کرتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے یعنی جو چھپا رہے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے تو یہ اس کا سیکنڈ پارٹ تھا آیت نمبر 140 کا جو انشاءاللہ آج ہمارے مطالعے میں آئے گا تو دبر القرآن میں امین احمد اصلاحی صاحب نے اس کی جو تشریح کیا ہے شہادہ کی تو ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو چھپائیں یعنی تورات موجود ہے اس میں لوگوں کے مذہب اور عقیدے کی تفصیلات موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہودیت اور نصرانیت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا تھا یہ نام انہوں نے صدیوں کے بعد کھڑے یعنی کہ اس سے کوئی یہودی یا نصرانی نہیں تھا یہ بعد کی جو ہے نا وہ یہ آلریڈی مضمون ہم جو ہے وہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اگر خدا نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر وہی دین اتارا جس کا نام اسلام ہے یعنی کہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ وہ اتارنے والا رب العزت ہے تو اس نے جو ہے انسانوں کے لیے ایک ہی دین اتارا لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی اس کے بعد نہایت سخت دھمکی امیز انداز میں فرمائے گا کہ اللہ کے دین کے خلاف جو شرارتیں تم کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے اس کا انجام تمہارے سامنے آئے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہم پورا جو پچھلے جو ہم 15 رکوع پڑھ چکے ہیں اور جو آیات پڑھ چکے ہیں 140 کے قریب وہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہودی تھے ان کے رویے کیا تھے اپنے نبیوں کے بارے میں بھی اور پھر جو شروع کے دوسرا رکوع آیا اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رویہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے پھر تاریخ میں لگاتار چلتا رہا کہ ان کے رویے کیا رہے رسولوں کے بارے میں یعنی وہ جو شہادت تھی ان کے پاس جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یہ تمہیں ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یعنی کہ بالکل جانتے تھے اور وہ ان کی جو پریڈکشن تھی کہ جو رسول آخری وہ مدینہ میں آئے گا جو کھجوروں والی بستی ہے جب آ گیا کیونکہ ان کے خاندان سے نہیں تھا نسل سے نہیں تھا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ویسا ریپیٹ کیجئے گا ومن ازلم ممن کتم ومن ازلم اور کون ہے بڑا ظالم ممن کتم اور جس نے چھپائی اس سے شہادتن گواہی اندہو جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو ومن ازلم ممن کتم شہادتن اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے چھپائی گواہی اندہو من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اندہو من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے واللہ بغافل اما تعملون وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو میں عربی پڑھوں گا آپ ترجمہ کیجئے گا ومن ازلم ممن کتم شہادتن اور کون بڑا ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی اندہو من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل اما تعملون اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو جزاک اللہ خیر اگلی آیت لیتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلک امۃ یہ ایک امت تھی قد خلت تحقیق گزر گئی لہا اور اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا
یہاں پہ آپ اگر ورڈز کو دیکھیں تو خلط آیا تو یہ ماضی مونس ہے، یہ والا ہے ماضی مونس، کیونکہ امتن جو تھی وہ مونس ہے تو اس کے ساتھ جو پھر ورب آئے گا وہ مونس، ویسے کاسبت بھی مونس کے لیے آیا کاسبت، تو اس لیے جو کسب تم جو ہے وہ سامنے کے لیے مذکر کے لیے مونس کے دونوں کے لیے سیم ہے۔ ولا تسالون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، یہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، یسالون اس سے ان سے پوچھا جائے گا، تسالون ان سے تم سے پوچھا جائے گا، تسالون اور تسالون مجہول کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ اما اس کی بابت میں، اس بارے میں، قانون وہ کرتے تھے، یعملون وہ عمل کرتے تھے، قانون یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت ایگزیکٹلی 134 نمبر آیت جو ہے وہ ہمارے لیسن میں گزر چکی ہے، اور اس میں لیسن نمبر 16 جو ہے وہ کمپلیٹلی اس آیت کی بنیاد پہ ہے۔ اس میں ہم نے بہت سی احادیث اور قرآن پاک کے اور بھی ریفرنس جو تھے اس موقع پہ جو ہے وہ دیے تھے، تو اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لیسن نمبر 16 کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اور تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نیک کاموں کو بیان کرو۔ جب تم کو ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو یہ بھول جاؤ کہ تم کو ان کے کاموں سے کوئی فائدہ پہنچے گا، تمہیں صرف نیک کاموں کا اجر و ثواب ملے گا، تمہارے نیک کاموں کا ثواب یا تمہارے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ ایک بڑا مسکنسیپٹ ہے اور آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بزرگوں سے، اچھے لوگوں سے تعلق رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعلق کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بخشے جائیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ لہا کا سب الحکومہ کا سب تم، تو یہ اس چیز کی نگیشن ہے کہ جو اس نے کمایا ہو تو وہ اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تمہارے کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، جیسے آپ نے اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ آخر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، وہ حدیث جو ہے وہ لیسن 14 میں کوٹ کی ہیں، اور یہ کہ ولا تسالون عما كانوا يعملون، تو سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا کہ اس بات پر زور دینے کے لیے کہ نسب کا اعلیٰ ہونا کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا۔ ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ شیطان کے دھوکے میں ہرگز مت آنا جو کسی کو اس کے متقی یا پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں تم جو ہے تمہارا تو اس خاندان سے تعلق ہے، تم تو جیسے جو ہے وہ جو سید ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو تعلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل سے ہے، تو یہ اس قسم کے مسکنسیپشن، یا اور بھی جو بزرگوں کے ساتھ لوگ افیلیٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت نمبر 134 پر آیت نمبر 141 یہ واضح طور پہ کہہ رہے نہیں، ایسے نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ایمان کے بعد عمل ضروری ہے، تبھی انسان جو ہے بچ سکتا ہے۔ اس میں جو روح القرآن میں اسلم صدیقی صاحب نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یا دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد بہت عظیم لوگ ہیں، لیکن ان کی نیکی اور ان کے کارنامے ان کے کام آئیں گے، تمہارے جرائم اور تمہارے گناہ تمہارے نام اعمال کا حصہ ہوں گے، اس لیے ان کی بات پرست تم سے ہوگی اور تم ہی اپنے جرائم کے حوالے سے سزا پاؤ گے۔ اس لیے اگر اپنے ہولناک انجام سے بچنا چاہتے ہو تو آج اپنے رویے کو درست کر لو، ورنہ قیامت کے دن تمہارے آباء و اجداد تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ایسے جو اس کی تفہیم القرآن میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے، یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں، بلکہ جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا تم خود کیا کرتے تھے، اور جو فرمایا گیا جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی کسب کی کہ قرآن پاک خاص انداز بیان ہے جس میں جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، وہ خدا کی خوشنودی یا ناراضی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے، کیونکہ قرآن کے نظر میں اصل اہمیت اس نتیجے کی ہے، اس لیے وہ اکثر ہمارے کاموں کو عمل یا فعل کے لحاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لحاظ سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہے، وہ جو ہے وہ کسب ہے، جو اس کا نتیجہ وہ کسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کسب کیا وہ تمہارے کام نہیں ہے، جو تم نے کسب کیا وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان جو ہے وہ اس کا خاندان اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ دوبارہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے
تو اس کا خاندان یعنی اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. یعنی نسب کی کوئی جو ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ جس کا نسب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کوئی آگے لے جانے والا ہے یا اس کی بخشش کروانے والا نہیں. انسان کا جس کا عمل پیچھے کرتے اس کے لیے اس کا نسب نہیں آ کر سکتا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا ناصر بھائی. تلک امتن قد خلت. تلک امت قد خلت. تلک امتن قد خلت. تلک امت قد خلت. یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی. یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی. لہا ما کسبت. لہا ما کسبت. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ. وَلَا تُسْأَلُونَ. تم سے نہ پوچھا جائے گا. اور تم سے نہ پوچھا جائے گا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے. اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے. میں عربی بولوں گا, ریپیٹ کیجیے گا اور ترجمہ کیجیے گا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں ترجمہ تھا ان آیات مبارکہ کا. اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی, اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. آیت نمبر 141 کے یہ ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھے گا. اینڈ پہ میں نے دوبارہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں کہ حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. اب یہ آج یہ حق ہمارے پاس ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور کسی رسول نے نہیں آنا, اور اس حق کی گواہی ہم نے دینی ہے, اور ہمیں امت وسط بنایا گیا. تو سب سے پہلے جو ہم قرآن پاک کا یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں یہ کہ اس کو خود سمجھا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا تو اس کو سمجھایا جائے. ورنہ یہ کہ خدا نخواستہ اگر نہیں ہوتا تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس جرم میں پکڑے جائیں کہ تمہارے پاس حق تھا تم نے لوگوں تک وہ نہیں پہنچایا. حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں اسماء اور جو افعال ہیں. پہلے اسماء دیکھتے ہیں. اس میں ازلم ظالم سے جو اس کی سپرلیٹیو ہے, ازلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا. ظالم ظلم کرنے والا, ازلم بہت زیادہ, من ازلم کون ہوگا, بہت زیادہ ظلم کرنے والا یہاں پہ. تو اس کے بعد یہ ہے شہادہ. شہادہ کا جو جمع ہے وہ شہادات ہے. شہادہ واحد ہے, شہادہ گواہی. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ امہ ہے. امہ جو امت ہے, جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ظالم ازلم. ظالم ازلم. شہادہ شہادات. شہادہ شہادات. امہ امتن امہ. امتن امم. آگے جو ہے وہ فعل آ جاتے ہیں, اور سب سے پہلے ہم جو ساؤنڈ ورب جو ہیں صحت مند افعال وہ دیکھتے ہیں. قتمہ یعنی چھپائے, چھپانا. قتمہ اس نے چھپائے. قتمہ یکتم اکتم. قتمہ یکتم اکتم. قاتم مکتوم کتمان. قاتم مکتوم کتمان. قتمہ یکتم اکتم. قتمہ یکتم اکتم. قاتم مکتوم کتمان. قاتم مکتوم کتمان. آگے شہادہ شاہدہ, یہ اس کے وزن پہ سمیہ کے وزن پہ. شاہدہ یشہدو اشہد. شہدہ یشہدو اشہد. شاہدہ یشہدو اشہد. شہدہ یشہدو اشہد. شاہد مشہود شہادہ. شاہد مشہود شہادہ. شاہد مشہود شہادہ. شاہد مشہود شہادہ. آگے ہے بغافل سے غفلہ. غفلہ بے خبر, وہ بے خبر ہوا, اور یہ جو ہے اس کے وزن پہ ہے غفلہ, جو ہے نصرہ کے وزن پہ ہے. غفلہ یغفل اغفل.
غفل يغفل اغفل غفل يغفل اغفل غفل يغفل اغفل غافل مغفول غفلہ غافل مغفول غفلہ غافل مغفول غفلہ. غافل مغفول غفلہ. آگے جو لفظ ہے تعلمون، تعلمون عملہ، یہ بھی سمیع کے وزن پہ ہے. عملہ یعمل اعمل، عمل یعمل اعمل، عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. آگے جو ورڈ ہے وہ کسبہ ہے. کسبہ یہ اس کے وزن پہ ہے، ضربہ کے وزن پہ ہے. کسبہ یکسب اکسب، کسب یکسب اکسب، کسبہ یکسب اکسب. کسب یکسب اکسب، کاسب مکسوب کسب. کاسب مکسوب کسب. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز میں یہ قد خلط، خلط یہ ہوگا قد خلط. اس میں جو ہے وہ خلا ہوگا، خلا گزرنا، وہ گزرا. خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو، خال مخلو خلو. خال مخلو خلو. آگے یہ اپنا تسالون، یہ میں نے کہا کہ جیسے مجہول کے اس میں آتا ہے تسالون، اور یہاں پہ ہوگا سائلہ، اس نے پوچھا. سائلہ یسلو سل، سأل یسأل سل، سائل مسئول سوال. سائل مسئول سوال. سائلہ یسلو سل، سأل یسأل سل، سائل مسئول سوال. سائل مسئول سوال. جی یہ گرامر کا حصہ تھا. اگلے حصے میں چلتے ہیں جو اپنا ہمارا گرامر کا حصہ ہے. اس میں ہم جو غیر منصرف پڑھ رہے تھے، آج انشاءاللہ ہم پوری اس کی کوئی ریویژن کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ صرف اور نحو جو ہے وہ پڑھے ہیں. ان کی آسان تعریف یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں، ان سے جو لفظ یہ ہوتے ہیں مادہ کے، اس سے الفاظ بناتے ہیں. جیسے فا عین لام تھا، اس سے فعلا مفعول فعلتم یفعلون افعل فعل فعل، بے شمار لفظ دیکھے ہیں جو کہ اس سے بنتے ہیں مادہ سے. اس کے بعد جو نحو ہے وہ یہ کہ جو مختلف الفاظ ہیں ان سے جملے بنانا. جیسے یہ ہمارے ساتھ البیت کبیر، ایک جملہ بن گیا. ایسے پھر جوڑیاں ہیں، فی البیت بیت کبیر ذالک بیت بیت اللہ، تو اس سے پھر یہ جملے بنانا کہ خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک بیت بیت اللہ. تو یہ جو ہے وہ جو ہے یہ ہمیں نحو میں جو یہ ملتی ہے. نحو میں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش وغیرہ کیوں آتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہم نے ٹی پی آئی سے اس کو کیا ہے، اور ہم نے جو بھی نون تھا اس کو دیکھے. جیسے مسلمن تو یہ رفع کی حالت ہے، مسلمن یہ نصب کی حالت ہے، اور مسلمین جو ہے یہ جر کی حالت ہے. اصلی حالت جو ہے وہ مسلمن ہے جو رفع کی حالت ہے. مسلمن جو ہے اثر پڑنے پر ہے تو یہ نصب کی حالت ہے، اور یہ سبجیکٹو فارم ہے، یہ آبجیکٹو فارم ہے، اور یہ پراپوزیشن کے ساتھ ہے. مسلمن مسلمن مسلمین. اور پھر جمع میں جب جاتے ہیں تو مسلمونہ، پھر مسلمونہ اور پھر مسلمینہ، اور پھر یہ چینج نہیں ہوتی، اس میں زیر نہیں آتا. اور جب جر کے تو مسلمینہ ہی رہے گا. اس میں مسلمونہ جمع میں مسلمون کی جمع مسلمونہ، مسلمینہ مسلمینہ. اگر الف لگا دیں تو المسلم بنے گا، المسلم المسلمہ المسلمی، المسلمون المسلمین المسلمینہ. تو یہ اس کی صورت بنے گی. تو ہم جب جمع کریں گے تو ہم اس کو 4 انگلی سے ایسے مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ. اگر مؤنث ہم لیں گے تو یہ ہم بایاں ہاتھ لیں گے، تو بایاں ملیں گے مسلمتن مسلمتن مسلمتن. تو جمع میں آئے گا مسلماتن مسلماتن مسلماتن. یا جیسے وہاں ہم نے پہلے جب دیکھا تھا وہ مسلمینہ تھا، مسلمینہ مسلمینہ، یہ چینج نہیں ہوا تھا. اب یہاں پہ جب اس کو مؤنث میں لیتے ہیں تو مؤنث میں ہمارے پاس مسلماتن مسلماتن دونوں میں رہے گا، نصب میں بھی رہے گا اور اس کی جر کی حالت میں رہے گا. تو ہماری اصلی حالت کیا ہے؟ وہ مسلمتن ہے، اور نصب کی حالت کیا ہے؟ مسلمتن ہے، اور جر کی حالت میں مسلماتن ہے. لیکن جمع کی حالت میں مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تو یہ جو چینج نہیں ہوگی. آگے جو ہے ہم نے اس سارے پکچر کو ایک پہ لے کے ہیں جن پہ صرف پہ اثر پڑتا ہے، وہ مسلمن مسلمن مسلمین، اصلی حالت، نصب کی حالت اور جر کی حالت. ایسے ہم نے یہ پڑھا تھا، 5 الفاظ پڑھے تھے، جیسے ابو ابو ابا ابی. تو
تو یہ اس میں چینج ہوتا ہے. ایسے ہم نے جو غیر منصرف پڑھے تھے کہ اس میں غیر منصرف میں کیا ہوگا کہ اس میں تنوین نہیں آئے گی, 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر نہیں آئیں گی, اور نہ ہی زیر آئے گی, صرف پیش اور زبر آئے گا, یعنی کہ یہ پارشل ہے, اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ, یعنی کہ جو اس کی جر کیا ہوتا ہے ابراہیمہ ہی رہے گا, ابراہیمی نہیں رہے گا. ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ. پھر ہم دیکھا تھا کہ جو جیسے جو اشارہ کے ہیں ہاذا ہاذہ ذالک تلک, ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ ہاذا رفع کی حالت بھی رہے گی, نصب کی حالت میں بھی ہاذا رہے گا, اور جر کی حالت میں بھی ہاذا رہے گا. تو یہ ہم نے سارے جو ہیں اس لیسن جو ہمارا تھا 5 لیول 5 سے ہم نے پڑھے. پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جو اسمیہ جملے اور فعلیہ جملے انا اور کانا کا اثر, تو اللہ غفور اسمیہ جملہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے, اور انا کا اثر کیا پڑتا ہے ان اللہ غفور, ان اللہ یہاں پہ پھر نصب کی حالت ہوتی ہے, پھر غفور. کانا کے ساتھ ہے کان اللہ, کانا ورب ہے, تو یہ انڈائریکٹلی فعلیہ جملہ ہے, کان اللہ غفورا. ایسے ہی جو فعلیہ جملہ ہے خلق اللہ الارض, تو یہ اس میں جو ہے وہ نصب کی حالت آتی ہے. پھر ان کو جو ہے وہ 4 میں پیئرز میں رکھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کی تھی. جیسے جر کی حالت اس میں زیر آئے گا, جب حرف جر آئے گا اس کے ساتھ جیسے فی جو وہ جر ہے تو اس کا اردی آئے گا, وہ زیر آئے گا اردی جر کے. پھر بیتن کبیرن, یہ کیسا گھر ہے, بیتن کبیرن بڑا گھر ہے, تو اس کے بعد ایسے بیتن کبیرن بیتن کبیرن بیتن کبیرن, تو اس سے ایسے ہی چینج ہوگی ضرورت کے مطابق. ذالکا چینج نہیں ہوگا, ذالکا بیتو ذالکا بیتا ذالکا بیتی, تو یہ اس میں آئے گا کون سا اشارہ ہوگا. پھر بیت اللہ, تو اللہ کے ذریعے بیت اللہ, پھر بیت اللہ, اور بیت چینج ہوگا, اللہ چینج ہوگا, بیت اللہ بیت اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو اس میں جو جر کی حالت میں 2 کیفیتوں میں ہے, فی الارض و بیت اللہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے کہ اللہ کا گھر, جہاں پہ کا کی آئے گا تو وہاں پہ زیر آئے گا بیت اللہ ہی. اس 2 صورتیں میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو وہ زیر آ رہی ہے ورنہ نہیں آ رہی. تو اس میں ہم نے جو یہ کی تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاذا بیتن کبیرن, را زیدن بیتن کبیرن, زیدن فی بیتن کبیرن, یعنی یہ سبجیکٹیو تھا, آبجیکٹیو تھا, یہ پروپوزیشن تھا, یہ رفع کی حالت تھی, یہ نصب کی حالت تھی, اور یہ جو ہے وہ جر کی حالت تھی. اس کے بعد جو ہے ذالک بیتو بیتہ ذالک بیتو, را زیدن ذالک بیتا, اور زیدن فی ذالک بیتی, یعنی کہ ذالک پہ اثر نہیں پڑ رہا, بیت پہ اثر پڑ رہا, بیتو بیتا بیتی. ایسے ہی جو ہے وہ بیت اللہ, ہاذا بیت اللہ, را زیدن بیت اللہ زیدن فی بیت اللہ. تو یہ بیت اللہ بیت اللہ, اللہ پہ اثر نہیں پڑ رہا بلکہ بیت پہ اثر پڑ رہا ہے, وہ رفع کی حالت ہے, نصب کی حالت ہے, اور جر کی حالت ہے. یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. تو اس میں جو ایک آیت لیتے ہیں قرآن پاک کے 5ویں صفحے کی آیت نمبر 30, اس میں جو ہے وہ نحو کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں. قالا ربک, ربک سبجیکٹیو حالت ہے, ربک یہ رفع کی حالت ہے, کا جو ہے وہ ضمیر ہے تو با پہ جو پیش ہے. للملائکتی, لی جو وہ پراپوزیشن ہے, ملائکتی تو یہ جو ہے وہ جر کی حالت آئی. انی جائل فی الارض خلیفہ, جائل جو ہے وہ وب ہے, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ فی کے ساتھ اردی آیا ہے, تو وہ فی الارضی پراپوزیشن, اس میں جر کی حالت ہے. یہ خلیفہ یہ نصب کی حالت ہے, اس پہ اثر پڑا ہے, یہ نصب کی حالت ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا یفسق الدماء, یہ جو اس کی جر کی جو اس کی نصب کی حالت ہے, اس کے 11 کے قریب جو تھے وہ مختلف مقامات ہیں جہاں جس طریقے سے آتے, تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے 2-3 لیسن پہلے ان کو دیکھا تھا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, بِحَمْدِكَ بھی کہ حمدی, اور کا جو پراپوزیشن ہے جو اثر پڑا ہے وہ حمد پہ ہے, حمدو حمدہ حمدی, تو یہ بی کی وجہ سے حمدی آیا. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو میں نے کافی یہاں سے چیزیں جو شارٹ کی ہیں, آج تھوڑا سا ٹائم کیونکہ لاسٹ پروگرام تھا آپ لوگوں کو کچھ ٹائم دینے کے لیے, تو اس میں یہ ہوگا کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پریزنٹیشن, اس میں کمپلیٹ ہوگا. تو اس میں جیسے اس کے 5-6 صفحات تھے, تو اس میں نے ایک صرف پیج دیا ہے, تو باقی صفحات میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آپ نے ان 5 کورسوں میں صرف اور نئی بنیادی اور ضروری قواعد سیکھے ہیں. قرآن پڑھنے کے سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ مزید گرامر بھی سیکھ سکتے ہیں. تو کیونکہ اب ہمیں اس کی جیسے پہلے تھے ہم نے اس کی گرامر سیکھی تھی صرف کے لحاظ سے, تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے جو فائل ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, فعل تبدیل ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم پہ یا مضارع پہ کیا اثر پڑ رہا ہے,
تو وہ ہم نے ساری اس کو اسٹڈی کیا. اس کورس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان 5 کورس مکمل کرنے کی توفیق دی. اب انشاءاللہ اس قابل ہے کہ آپ سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں. میں یقیناً آپ سے کمنٹس لوں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس کا جو ہے امپیکٹ کیا ہے آپ کی نظر میں. سامعین کے لیے کوئی مفید یا مستند تفسیر ساتھ رکھیے. اور تفسیر اور گرامر کے میں ایک اہم حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, میں نے آلریڈی واٹس ایپ کر دیا ہے. وہ یہ کہ یہ الفرقان ہے, یہ شیخ عمر فاروق صاحب ہیں, پاکستان سے, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ تفسیر کی ہے. اس کے بعد انہوں نے مختلف تفاسیر سے کوٹ کیے ہیں اس کے جو مختلف تفاسیر مفسرین کے بہت اچھے طریقے سے, اور بڑی ماں سے بہت ہی ماشاءاللہ یہ لرن شخصیت تھی, اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. چند سال پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور پہلے ان کی میں پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اس میں جو جماعت کا ایک رسالہ ہے ایشیا, اس میں جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ یہ کرتے تھے, اور اس میں یہ ورڈز کی جو ہے وہ دیتے تھے, گرامر دیتے تھے. اور کیونکہ ہمارا گرامر سے تعلق کم تھا تو اس لیے وہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں. لیکن اب جب یہ گرامر پڑھ لیا تو اب یہ سمجھ میں آتی ہے, اور وہ بہت ہی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی کافی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ایک آیت جو ہے یہ 141 سے میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ اس پہ آؤں گا تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا. اس کے سافٹ کافی میں نے آپ کو بک کی جو ہے وہ, اور ان کی سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران میرے خیال میں پارشلی انہوں نے کمپلیٹ کی تھی, بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہی بس ہے. اور اس کے بعد جو 30واں پارہ ہے اس کی تفسیر انہوں نے مکمل کی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب کو بیچا نہیں ہے, یہ گفٹ کرتے تھے جو بھی جاتا تھا, اور لوگ ان کو ویسے جو ہے وہ پرنٹ کروانے کے لیے پیسے دے دیتے تھے, لیکن یہ سیل نہیں کرتے, اس لیے ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے وہ نیگیٹو پارٹ ہے. مارکیٹنگ ہو تو آدمی جو ہے اس کو خرید لیتا ہے, لیکن الحمدللہ کیونکہ یہ اس پہ موجود ہے سافٹ کاپی اس کی, تو میں نے آپ کو بھیج دی, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی, وہ میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ آیت مبارکہ جو ہمارے سامنے تھی, اس کو آج ہم نے لیا تھی, قومۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ما تسألون عما کانوا یعملون. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں جو انہوں نے کی ہے عمر فاروق صاحب نے, کہ وہ ایک امت جماعت تھی جو گزر چکی ہے, واسطے اس کے وہ جو اس نے کمایا, اور واسطے تمہارے وہ جو تم نے کمایا, اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کرتے تھے. تل کا اب اس میں جو آتے ہیں, یہ اس میں گرامر میں تل کا اس میں اشارہ بعید ہے, مونس کے لیے ہے, کیونکہ امت آیا تھا تو اس لیے یہ, کیونکہ امت ان کا لفظ مونس استعمال ہوتا ہے, یہ سے تل کا, اگر دوسرا ہوتا تو ذالک آنا تھا. تل کا لفظ امت کے لیے استعمال ہے, اس لیے اشارہ بھی مونس کا ہے. قد تحقیق کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد خلط گزر چکی, یہ بھی کیونکہ مونس آ رہا ہے کیونکہ تل کا آیا تھا, اس لیے یہاں پہ مونس جو ہے وہ فعل بھی آئے گا, گزر چکی, ماضی واحد مونس غائب. اب اس کے آگے انہوں نے دیا, اس کا جو مذکر ہوگا خلا یخلو اور خلوہ. تو یہ گزر جانا, رخصت ہونا, تو یہ 3 ورڈ دیتے ہیں. اس کا جو دیتے ماضی دیتے ہیں, مضارع دیتے ہیں, اور نون دیتے ہیں. خلا یخلو خلو, تو رخصت ہونا. اس کے بعد لہا ما کا سبب لہا, لام اور ہا واسطے, اس کے اور ہا ضمیر ہے امت کی وجہ سے. اگر اس میں مذکر ہوتا تو لہو ہوتا, اب کیونکہ مؤنث ہے تو لہا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ لہا کیوں ہے, لا واسطے کے لیے, اور ہا جو ہے وہ اس کی ضمیر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آگے قصبت اس نے کمایا. قصبت یہ پھر جو ہے واحد مؤنث غائب ہے, قصبہ ہوگی یہ مذکر واحد, مذکر غائب, واحد مذکر. قصبہ پھر قصبہ کی انہوں نے دی, قصبہ یکسبو قصبن, کمانا روزی کا یا اجر کا. تو یہ ہے کہ قصبہ یا اعمال کا صلہ. ولکم واو اور لکم, لا کم جو ہے وہ ضمیر آ گئی, لکم واسطے تمہارے. ما ان جو یہ ہے کسب تم نے کمایا, کسب تم نے کہا, یہ ماضی جمع مذکر ہے, مخاطب ہے. ولا اور نہ, یہ کلمہ نفی ہے. تسألون, یہاں جو ہے نا یہ تم سوال کیے جاؤ گے, تو یہ مضارع ہے, مجہول ہے, جمع ہے. تو یہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ مضارع ہے, مجہول ہے, اور جمع ہے کہ تم سوال کیے جاؤ گے. یسألون, تسألون جو ہوگا وہ تم سوال کیے جاتے ہو, اور جو سوال کیا, اور تم سے سوال کیا جاتا ہے, اور تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. اس کے بعد جو مذکر سآلہ, اس میں تسألون سے ہی جو انہوں نے سآلہ یسألو سوالن, تو یہ انہوں نے اس کی جو گرامر کی ڈیٹیل دی ہے. سوال کرنا یسألو سے, یسأل مضارع مجہول بنتا ہے, یہ انہوں نے اس کی آگے ڈیٹیل دی. اما ان ما اس سے جو, انما قانو تھے, کانا سے جمع کا صیغہ ہے, قانو سے کانا سے جمع صیغہ.
یعملون وہ عمل کرتے تھے. یعملون یہ پھر آگے مضارع جمع ہے جو یعملون ہے. یعملون یہ وہ جو وہ عمل کرتے تھے, یہ والا یعملون. عملا یعملو عملن, یہ اس کی پھر ڈیٹیل دی ہے. عملا اس کا آگے عملا یعملو, یہ کہ اس نے عملا یعملو عملا یعملو جو ہم کر بھی رہے ہیں عملن. تو ہر قوم, ہر گروہ, ہر مرد الگ الگ اپنے اعمال کرے جو آپ دیں. تو یہ اس نے یہ جو ہے نا وہ ولکم, اور اس کے بعد ما, اس کے بعد کسبتم, اس کے تسألون, پھر اما, پھر قانو یعملون. تو ہر جو ورڈ آیا اس نے اس کو جو انہوں نے گرامیٹیکلی اس کو جو ہے وہ کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ تشریح بھی مختلف مفسرین سے انہوں نے کوٹ کیا اپنی اس میں تفسیر میں. آگے جو دوسری اگلا حصہ تھا ہمارا وہ تھا کہ عربی گرامر کا. تو آپ نے اہم قواعد تو سیکھنی ہے. اب اس میں جو میں نے بھی ریئلائز کیا وہ یہ کہ اب جو عربی کی کتابیں پڑھنا جو ہے گرامر کو آسان ہو گیا, کیونکہ جو یہ بیک گراؤنڈ کے بغیر پڑھنا جو ہے وہ خاصا مشکل تھا, اس کو لے کے چلنا خاصا مشکل تھا. اچھا, ان کتابوں میں بھی ایک جو کتاب ہے عربی کا معلم, وہ بہت آسان کتاب ہے. تو یہ مولوی عبدالستار صاحب کے اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ میں نے آپ کو بھیجا ہے, باقی حصہ میرے پاس موجود ہیں, جو مجھے کہے گا میں آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں جیسے شروع ہوئی ہے تو انہوں نے ساری جو ہے اس کی اصطلاحات جو ہے وہ پوری بیان کی ہیں. اس کی جو پہلے جو کاپی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ ہینڈ ریٹن تھی, کتابت تھی, اور دوسری کمپیوٹرائز مجھے مل گئی تھی, تو میں نے آپ کو وہ بھی بھیج دیا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے بعد ایک ویب سائٹ ہے جس کو میں ہمیشہ کوٹ بھی کرتا رہا ہوں, easyquranofhadith.com, جس کو آپ آف لائن یوز کر سکتے ہیں. آن لائن اس کی جو ہے ایکسی فائل آپ لے کے اپنے کمپیوٹر پہ جو انسٹال کر لیں, تو پھر جو ہے آپ اس کو آف لائن کمپلیٹلی یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی 150 کے قریب جو تراجم ہے اور تفاسیر ہیں اس اپنی easyquranofhadith.com کی جو ویب سائٹ ہے اس میں. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لفظی اور گرامر ہے, یعنی کہ ایک تو میں نے آپ کو پرنٹ فارم دی نا, جو ان کی عمر فاروق صاحب کی یا اس کی بھیجی بھی ہے جو سورہ بقرہ کے لیے, پورے قرآن پاک کی لفظ اور گرامر جو دی ہے, میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. پھر تفسیر ہے, تفسیر کیٹیگری موجود ہے, یعنی کہ ابھی جو لوگ زندہ ہیں ان کی, اور پھر جو ہے وہ 50 سال کے بعد, پھر 100 سال پہلے, پھر اس کے بعد اس سے پہلے, اور اولا یعنی جیسے ابن کثیر یا جو تفسیر عثمانی, یہ تفاسیر جو ہے یہ تفسیر اولا میں دی ہوئی ہیں. اور پھر یہ مصباح القرآن, یہ رنگین ترجمہ ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظی ترجمہ ہے, اس میں لفظی ترجمہ حافظ نذیر احمد صاحب کو میں نے آیت 141 ہی رکھی ہے, دل کا امتن, یہ ایک امت ہی قد تحقیق خلط جو گزر گئی, آگے ایسے چل رہا ہے. اس میں دوسرا ترجمہ ہے پروفیسر احمد یار صاحب کا, دل کا وہ امتن, ایک امت ہے جو قد خلط گزر چکی ہے. یعنی اس طریقے سے یہ تقریباً 7-8 ترجمے ہیں جو کہ اس کے نیچے اور بھی ترجمے آئیں گے اگر آپ چلیں گے تو. اور اس کے بعد جو ہے یہ مصباح القرآن ہے. مصباح القرآن میں رنگین جو ہے نا وہ ترجمہ ہے اس میں, جیسے یہ 2 ریڈ اور بلو, اور اس میں جو ہے اس کی جو ہے نا وہ اس میں ڈیفائن کیا کہ ریڈ کیا ہے, بلو کیا ہے, بلیک کیا ہے. تو یہ کلرڈ میں انہوں نے اس کو دیا ہے. تو یہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہے ہمارے پاس, تو ہم ایزیلی جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر یہ قاری نذیر صاحب کا جو ہے وہ قرآن پاک دارالسلام میں چھاپا ہے, جو کہ لفظ بائی لفظ ترجمہ بھی ہے, اس کے بعد اس کا رواں ترجمہ بھی ہے. وہاں پہ ریاض میں بھی اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے, آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس سے بھی قرآن پاک جب پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ امیڈیٹلی الفاظ کو پک کر سکتے ہیں جو نیا لفظ آتا ہے. آخر میں نبی علیہ السلام کی چند حدیث آپ سامنے پیش کروں گا قرآن پاک کے بارے میں. قوموں کے عروج اور زوال کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو بلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرائے گا. یعنی یہاں پہ اقوام, قوموں کو بلند فرمائے گا, بہت سی قوموں کو. جو تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے وہی عروج کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنی قوم سے پیچھے ہٹتی ہے اتنی گرتی چلی جاتی ہے. ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ آ جاتا ہے جس سے پانی لگنے سے لوہے پہ زنگ آتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, دلوں کا اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کو زیادہ یاد کرو کہ اس سے دل نرم جاتے ہیں, اور قرآن کی سمجھ کر تلاوت کرو کہ اس سے بندے رموز حیات سے آگاہ ہو کر عمل کی طرف راغب ہوتا ہے. ان 2 چیزیں فرمائی, موت کو یاد کرنا اور قرآن کے ساتھ تعلق, قرآن کی تلاوت. اب اسے جب تلاوت لیتے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھنا کہتے ہیں, صرف ناظرہ اس کو نہیں کہتے, کیونکہ جب عرب پڑھ رہے ہوتے تو ان کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میسج کیا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ کمزوری کہہ لیں, بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے سلیبس میں یہ نہیں تھی. انشاءاللہ ابھی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا انہوں نے, تو امید ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے گی انشاءاللہ. اور ایک جو دوسری حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والا اور کرنے والا انعام, یہ بہت اہم حدیث ہے.
معاذ الجہنی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو کیسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی زیادہ حسین ہوگی. ہم یہ تو پڑھتے رہے ہیں کہ جو قرآن پاک حفظ کرے گا اس کے ماں باپ کو جو وہ لیکن یہاں پہ جو من قرأ القرآن و عمل جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا ان کے بارے میں اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی زیادہ حسین ہوگی. جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو تو آفتاب آسمان سے ہمارے پاس اتر آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے جو خود قرآن جس نے خود قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کی جزا اور انعام کا کون کیا انداز ہے. یعنی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو یہ اجر مل رہا ہے کہ اس کو جو تاج پہنایا جائے کہ جس کی روشنی آفتاب جس نے خود جو ہے وہ قرآن پڑھا اس پر عمل کیا تو اس کا کیا اجر ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا تم خود اندازہ کر لو. ہمیشہ کی طرح آخری ہماری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں. یہ جو پوری تحریک یا جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں مین ایمفیسس یہ ہے کہ آپ لازمی جو ہے کوئی نہ کوئی گروپ بنائیں اور لوگوں کو سکھانا شروع کریں. کیوں کہ جو آپ میں سے اکثر لوگ استاد ہیں جو ٹیچنگ ہوتی ہے بیسٹ لرننگ ہوتی ہے. اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو قبول فرمائے دنیا میں عمل کرنے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا ہمارے لیے اس کتاب کو سمجھنا اور اس کو لے کے چلنا. تو اوپن ہے فورم جو بھی بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جی کوثر بٹ صاحب آپ مائک اپنا جو ہے وہ آن کر لیں اور بات کر لیں. السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو سب ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس ایک اہم کورس میں ہم نے اس کو مکمل کیا. اس کے بعد